ایسی بن گئی مثل بہترین. یہ دنیا والوں نے مشاہدہ کیا، نمرود نے دیکھا، مگر دل جو ہے سخت تھا، جہنم کا مستحق تھا، رب کا بے ادب تھا، خود خدائی دعویٰ کیا تھا، گھمنڈ تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے لیے آگ گلزار ہو چکی، باہر آئے ہیں، ایمان لاؤ. ایمان لانے لگے تو ظالم کہا کہ میں مار ڈالوں گا، کوئی ایمان لائے گا تو گھبرا گئے لوگ، ڈرنے لگے. جو ایمان لائے گا اسے سزا دوں گا. کچھ ایمان لائے، سزا کے اس وقت برداشت کرتے رہے، سختیوں کو برداشت کرتے رہے. ظالم نے کہا کہ انہیں تکلیف دی جائے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود تکلیف دیتا رہا، اس کی قوم تکلیف دیتے رہی، تکلیف سہتے سہتے اب انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ظالم قوم ہے، ظالم قوم ماننے والی نہیں ہے، سننے والی نہیں ہے. اب انہوں نے کہا اب یہاں تکلیف دے رہے ہیں تو مصر کو چھوڑ کر اب بیت المقدس کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. جاتے جاتے کہنے لگے، جب مارنے لگے، تکلیف دینے لگے، سزا دینے کے لیے کوشش کرنے لگے، جاتے جاتے کہنے لگے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. کیا کہا؟ اللہ میرے لیے کافی ہے. ہاں یہ ہر بندے کے لیے لازم ہے کہ جب پریشانی مصیبت آ جائے تو کہے اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ حبیب اللہ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے. آؤ اب میرے نبی کی بارگاہ میں آئے. میرے نبی پاک علیہ السلام کو ظالموں نے ستایا، تکلیف دینا شروع کر دی. آپ پر پتھر برسا دیے گئے، دندان مبارک شہید کر دیے گئے. دندان مبارک شہید کرنے کے ساتھ ساتھ ظلم کرتے رہے، تکلیف دینے لگے. تکلیف اتنا دی، منافقین بھی شریک رہے، مشرکین بھی شریک رہے، یہودی بھی شریک رہے، عیسائی بھی شریک رہے. آقا نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں سنو، میری بات کو مان لو، مجھے نبی مانو، مجھے رسول مانو، مجھے اللہ کو ایک مانو، ذرا مانو تو صحیح. بعضوں نے کہا نہیں مانتے، تکلیف دینے لگے. جو ایمان لانے والے تھے ایمان لائے، آقا کو تکلیف دینے لگے. جب تکلیف دینے لگے تو آقا کا دل غمگین ہے، میرے نبی غمزدہ ہیں. کیوں غمزدہ ہیں؟ اس لیے غمزدہ ہیں تکلیف کی وجہ سے نہیں، ان کے مار کی وجہ سے نہیں، مصیبت کی وجہ سے نہیں. غمگین ہے تو امت کی وجہ سے ہے. یہ امت ایمان کیوں نہیں لاتی ہے؟ ایمان لائے گی تو جنت مل جائے گی، ایمان نہیں لاتی ہے جہنم میں جا رہے ہیں. تکلیف ہے تو یہ جہنم میں جا رہے ہیں، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، اور کوئی تکلیف نہیں ہے. آقا غمگین ہیں، ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. انہوں نے ارادہ کیا کہ آقا کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، آقا کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، مارنے کا ارادہ کر لیا. وہاں ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا. وہ کہنے لگے اللہ میرے لیے کافی ہے. میرے نبی کو ظالموں نے ستایا تو اب کیا کلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے سنو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ. کہتا کیا ہے؟ اللہ خود بول اٹھتا ہے اے نبی اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ کہہ رہے ہیں خلیل اللہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے. یہاں حبیب اللہ ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے کافی ہوں. اتنا ہی نہیں بولا، اتنا ہی نہیں بولا قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، قرآن سے جانو. اتنا ہی نہیں بولا یہ تو حبیب ایسا پیارا حبیب ہے، ایسا پیارا حبیب ہے، ان کی خالی بات کرے تو یہ صرف خوش ہونے والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی امت کی بات کرے تو خوش ہونے والے ہیں. اللہ بڑا پیارا. قرآن دیکھیے، قرآن کو پڑھو میرے بھائیو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی تمہارے لیے بھی کافی ہے اور تمہاری امت کے لیے بھی کافی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. شان والے نبی، ان کے صدقے میں دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. یہاں کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے کافی ہے. دیکھو حضور کے صدقے میں اللہ خود بول رہا ہے ہمارے لیے، اللہ خود بول رہا ہے. اللہ اسی لیے ذرا غور کرو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یتیم کیوں بنایا؟
ذرا غور کرو. دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کے والد تھے؟ بولو جی نہیں تھے. والد تو انتقال کر گئے پہلے. نام کیا تھا؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ. عبداللہ رضی اللہ پہلے انتقال کر گئے. ماں کے پیٹ میں ہمارے نبی علیہ السلام انتقال کر گئے. کیوں ایسا کیوں کیا؟ بہت سارے مقصد ہے. اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ماں باپ وہ ہوتے ہیں بیٹے کی تربیت کرتے ہیں, بیٹے کو پڑھاتے ہیں, بیٹے کو سکھاتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ میرا حبیب ہے, نہ ان پر ان کے ماں باپ کا احسان رکھوں گا اور دنیا میں کسی کا احسان نہیں رکھوں گا. پڑھانے والے یہ نہیں ہوں گے, پڑھانے والے یہ نہیں ہوں گے, پڑھنے والا یہ ہوگا, پڑھانے والا میں ہوں گا. اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن. اے ابھی تم جب دھرتی پر جاؤ گے تو ماں باپ پڑھانے والے نہیں ہوں گے, پڑھانے والا میں ہوں گا, پڑھنے والے تم ہوں گے. الرحمن علم القرآن. جب دنیا میں تشریف لائے میرے آقا, یتیم ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ہر بچے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. پیارا پیارا بچہ جب کھیلتا ہے, جب غمزدہ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, رونے لگتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں دیکھ بیٹا نہ رونا, تیرا رونا مجھے رلاتا ہے, تیرا ہنسنا مجھے ہنساتا ہے. کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ چھوٹا 1 سال کا بچہ ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کھلونے پیش کرتے ہیں, بیٹا نہ رونا, یہ کھیلتے رہنا, گھومتے رہنا. اللہ نے کہا حبیب دنیا میں کوئی نہیں ہے, آپ کو کھلونے پیش کرنے والا کوئی نہیں ہے, کھلونے پیش کرنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. آؤ ہم زرقانی کی حدیث سنیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لایا اس لیے بھی ہوں, ایک مجھے بات یاد آتی ہے, آپ کے بچپن کی بات یاد آتی ہے. حبیب اللہ زرقانی شریف کی حدیث میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو دیکھنے لگے, دیکھتے مسکراتے رہے, مسکراتے چلے جا رہے, آقا دیکھ رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج عباس بہت خوش ہے, کیا بات ہے؟ بہت خوش ہے, بتاؤ تو صحیح ہے عباس, بتاؤ تم کیوں خوش ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بچپن کی باتیں یاد آ رہی ہیں, اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے, بڑے شان والے ہیں. آپ نے فرمایا کیا بات ہے ذرا بتاؤ تو صحیح, ہم کو بھی بتاؤ. آقا جانتے ہیں مگر پوچھ رہے ہیں, بتاؤ تو صحیح. آقا جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں, بتاؤ. تمہاری بولی ہو تعریف ہماری ہو, بولنا تمہارا ہو تعریف ہماری ہو, ہم بھی تو سننا چاہتے ہیں, ذرا بولو تو صحیح. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بڑا پیارا منظر تھا, بڑا حسین و منظر تھا. آپ پالنے میں تھے, وہاں کوئی نہ تھا, جھولے میں تھے آپ, وہاں کوئی نہ تھا, نہ والد تھے, نہ والدہ تھی, نہ کوئی دوست تھا, نہ کوئی رشتہ دار تھا, بس آپ تھے, تنہا تھے, پالنے میں تھے, اکیلے تھے. معصوم سا چہرہ, پیارا چہرہ, خوبصورت چہرہ, چاند سے زیادہ بارونق چہرہ, وہ پیارا پیارا چہرہ میں دیکھتا گیا یا رسول اللہ, پیارا پیارا چہرہ میں دیکھتا گیا. کبھی آنکھوں کو دیکھتا یا رسول اللہ, وہ پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی زلفوں کو دیکھتا یا رسول اللہ, کبھی لبہائے مبارک کو دیکھتا یا رسول اللہ. چھوٹے تھے, مسکرا رہے تھے, دندان مبارک کھل رہے تھے, چھوٹے چھوٹے دانتوں کو بھی دیکھتا یا رسول اللہ. بڑا خوش تھا, میں دیکھتا جا رہا تھا, مسکراتا تھا, میں بھی خوش تھا. میرا بھتیجا بڑا خوش ہے, ہنس رہا ہے, دیکھتا دیکھتا گیا. یکایک میری نگاہ آسمان کی طرف پڑی, چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. چاند بڑے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا, بڑے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا. وہ کوئی نہ تھا, اس وقت کوئی نہ تھا. رب آپ پر اتنا مہربان رہا, رب آپ پر اتنا مہربان رہا, میں دیکھتا رہا یا رسول اللہ. کبھی چہرہ ادھر پلٹتا رہا, کبھی دایاں پلٹتا رہا, کبھی بایاں پلٹتا رہا, ہاتھ بھی ہلتا رہا. میں نے دیکھا, کبھی اس آپ کے چہرے کی طرف دیکھا, وہ چاند جو آب و تاب کے ساتھ نکلا اس کی طرف دیکھتا رہا. کبھی نیچے دیکھتا, کبھی اوپر دیکھتا, کبھی نیچے دیکھتا, کبھی اوپر دیکھتا. یا رسول اللہ میں نے عجیب منظر دیکھا, جدھر ہاتھ آپ کا ہلتا چاند ادھر پلٹتا جاتا.
رب نے کیا کر دیا؟ آپ کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیا۔ کیا شان والے ہیں نبی، بولو کیا شان والے نبی ہیں، حبیب اللہ ہیں، حبیب اللہ۔ تو آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یا اللہ کیا کہتا ہے؟ اے نبی، اے حبیب، ہم تمہارے لیے کافی ہیں اور تمہاری امت کے لیے بھی کافی ہیں۔ شان دیکھو ہمارے لیے۔ اب آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اور حبیب میں فرق جاننا ہے؟ نہیں بھائی، زیادہ نہیں، 3 آیتیں پڑھتا ہوں میں، آگے بھی بڑھنا ہے اپنے کو، قرآن سے سمجھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں پڑھا، پہلے صحیفوں میں پڑھا، کیا پڑھا؟ نبی بھی عظمت والے، نبی کی امت بھی عظمت والی۔ یہ ذکر پچھلے کتابوں میں ہمارے نبی کا بھی ذکر ہے، نبی کے ساتھ ساتھ امت کا بھی تذکرہ۔ بولو یہ مقام ہمیں کیوں ملا؟ کیا ہماری عبادتوں کی وجہ سے ملا؟ کیا ہمارے تسبیح و تحلیل کی وجہ سے ملا؟ کیا ہمارے ذکر و اذکار کی وجہ سے ملا؟ نہیں، یہ میرے نبی کی نسبت سے ہمیں مقام ملا۔ ہمارا ذکر پچھلی کتابوں میں آ رہا ہے تو ہمارے نبی کے صدقے میں آ رہا ہے، اور پچھلے انبیاء بھی اللہ کی بارگاہ میں ذکر کر رہے ہیں، اے اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگارا مجھے بھی تو بنا دے، اس امت سے بنا دے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہارا مقام بلند ہے، جو مقام میں نے دیا وہ بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آرزو کر رہے ہیں اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قسمت پر جو تمہیں تقدیر ملی ہے، جو قسمت ملی ہے، اس پر ناز کرو، اس پر ناز کرو۔ یہ نبی کے صدقے میں ملی ہے، نبی کے صدقے میں ملی ہے، آقا کے صدقے میں ملی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں۔ انہوں نے جب پڑھا، کیا پڑھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر پڑھنا تھا کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کا جب تذکرہ اپنی کتاب میں پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اے پروردگار عالم، آنے والی امت بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، ان کے زبان پر میرا ذکر جاری کرنا۔ کیا کہیں؟ اے اللہ آنے والی جو امت ہے بڑی شان والی ہے، اے اللہ ان کے زبان پر میرا ذکر جاری کرنا۔ کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کتنے عظمت والے ہیں۔ اللہ نے کہا تم دوست ہو، ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ پھر اللہ نے کہا، اپنے بندوں سے کہا، نبی کی امت سے کہا، آنے والی امت سے کہا، نماز میری ہوگی، ذکر ابراہیم کا ہوگا۔ پڑھتے نہیں درود ابراہیم؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہے نہیں؟ کون دعا کیے تھے؟ بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں دعا کرے؟ مقام بڑا ہے، عظمت والے ہیں، امت بڑی شان والی ہے، امت بڑی رفعت والی ہے، عظمت والی ہے، اس لیے دعا کر رہے ہیں۔ ذکر ہوا، رب نے دعا قبول کی۔ اللہ نے کہا دیکھو بندو، نماز میری پڑھنا، ذکر آخر میں ابراہیم کا کرنا۔ انہوں نے دعا کی تھی، دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ میرا ذکر جاری کرنا، میرا ذکر جاری کرنا۔ اب ہم حبیب اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ حبیب اللہ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے اپنے کلام میں؟ کیا کہتا ہے ذرا سنیں تو صحیح، حبیب اللہ کی شان کیا بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے امت محمدیہ سنو سنو ذرا سنو، وہ خلیل اللہ ہیں، وہ میرے دوست ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں تمہاری زبان، وہ دعا کرتے ہیں تمہاری زبان پر، ان کا ذکر جاری کرتا ہوں۔ یہ حبیب اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، وہ خلیل اللہ ہے، ان کی شان الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں خود ان کا ذکر بلند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
میرے حبیب نے دعا نہیں کی اے اللہ میرا ذکر کرنا، بلکہ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں بھی ذکر کروں گا، میرے فرشتے بھی ذکر کریں گے، آپ کی امت بھی ذکر کرتے رہے گی، آپ کی امت بھی ذکر کرتے رہے گی۔ شان کیا شان ہے، عظمت والے نبی ہیں۔ اور یاد رکھو کوئی مرحلہ، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی ٹائم ایسا نہیں گزرتا جس کے اندر میرے نبی کا ذکر نہیں ہوتا۔ فرشتے تو کرتے ہی کرتے ہیں، رب تو کرتا ہی کرتا ہے، اب بندے بھی کوئی ٹائم، کوئی گھڑی، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز رب کی عبادت ہے۔ عبادت کا جب معاملہ آیا، اللہ اپنی عبادت سے پہلے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر فرما دیا، کہا اے مؤذن جہاں کہیں جس دھرتی پر کھڑا رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ ذرا بولو، تجھے واڑا کے مسلمانوں نماز کو بلا رہی، نماز کو بلا رہی، نماز کو بلا رہی تو کیا ہونا چاہیے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ختم، آؤ نماز کی طرف۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کہتا ہے نادانو تمہیں کیا معلوم ہے، میرا جہاں ذکر ہوگا میرے حبیب کا وہاں ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے حبیب کا۔ ورفعنا لک ذکرک، وہاں خلیل اللہ ہے وہ دعا کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اے اللہ میرا ذکر آنے والی امت کی زبان پر جاری کرنا۔ یہاں حبیب اللہ ہے، اللہ خود بولتا ہے ہم تمہارا سب مل کر ذکر کریں گے۔ ورفعنا لک ذکرک، اتنی پیاری بات ہے۔ دیکھو عظمت والے نبی ہیں، وہ زمانے میں تشریف لائے، ایسا بھیانک زمانہ، ایسا خطرناک زمانہ، ایسی جہالت کی باتیں مت پوچھو۔ خانہ کعبہ کا بھی طواف ہو رہا ہے تو خواتین ننگی طواف کر رہی ہیں، مرد ننگے طواف کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ 360 بتیں وہاں پر نصب ہے، 360 بتیں وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ آقا وہ زمانے میں تشریف لائے، بچیاں جس گھر پیدا ہوتی اس کو دفنا دیا جاتا، زندہ دفنا دیا جاتا۔ اب حبیب اللہ کی شان دیکھو، میرے نبی علیہ السلام شفا شریف میں قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں ایمان تو لا لیا ہوں یا رسول اللہ، ایمان لایا ہوں، لیکن جہالت کی جو باتیں ہیں، پہلے کی جو باتیں یاد آتی ہیں۔ ظالم قوم تھی، اس میں شریک تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں ہمارے گھر میں جب پیدا ہوتی تو چھوٹی بچیوں کی نرڑے دبا دیتے، گلے دبا دیتے، یا رسول اللہ اگر بچ جاتی تو زندہ لے جا کر دفنا دیا کرتے تھے یا رسول اللہ۔ بڑا خراب زمانہ تھا، اس زمانے سے میں بھی گزرا ہوں یا رسول اللہ، میں ایمان تو لے آیا ہوں، ایمان لایا ہوں، لیکن وہ بات کٹکتی رہتی ہے۔ ہوا یہ کہ میرے پاس بھی ایک بچی پیدا ہو گئی، میں نے چاہا کہ رکھوں، میری بیوی نے بھی کہا رکھ لو۔ اب بچی پیدا ہوئی، اب تھوڑی بڑی ہو گئی، لوگ تانا دینا شروع کر دیے، لوگ کہنے لگے اس کے گھر بچی ہے، نحوست ہے، پریشانی ہے، پریشانی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ہم کو غیرت آ گئی، ہم نے کہا کیا کریں، آج کسی طرح ہم اپنے بچی کو دفنانے کے لیے لے جائیں۔ وہ بڑا کٹھن منظر تھا یا رسول اللہ، وہ بیان کرنے کے باہر تھا، بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایسا کٹھن منظر تھا، میں اپنی معصوم سی بچی کو اپنے گود میں لیا اور لے جا کر میں نے اپنے ہاتھ سے کڑا کھود کر وہ بچی میرے کبھی چہرے کو ہاتھ لگاتی، میرے چہرے کو دیکھتے رہتی، میرے چہرے کو تکتے رہتی۔ یا رسول اللہ، عجیب منظر وہ آج بھی مجھے ستاتا ہے۔ میں نے گڑے میں لٹا دیا، لٹانے کے بعد یا رسول اللہ وہ مجھے دیکھتی رہی، روتی رہی، چلاتی رہی، پکارتی رہی۔ تاریکی اتنی چھائی ہوئی تھی، کفر کے دلدل میں سے پھنسے ہوئے تھے، نفاق کے دلدل میں سے پھنسے ہوئے تھے، گناہوں کے دلدل میں سے پھنسے ہوئے تھے، ظلم کے دلدل میں سے پھنسے ہوئے تھے، کوئی نکالنے والا نہ تھا یا رسول اللہ۔ اس دلدل میں میں بھی پھنسا رہا، میری معصوم سی بچی کو میں نے زندہ درگور کیا، اس کے جسم پر مٹی ڈال دیا، مٹی ڈالتا گیا،
ذکر کرتے رہے ذکر کرتے رہے. ایک مرحلہ آیا, ایک موقع آیا, چلو یہ غم جو چھا رہا ہے نبی کے صدقے میں دور ہو سکتا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. آقا کو دیکھا جا رہے ہیں, ہاتھ پکڑا, عاجزی اور انکساری کی, پکڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑی دور چلیے یا رسول اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کو لے گیا, اس قبر کے پاس لے گیا جہاں میری بچی کو میں نے دفنایا تھا, وہاں لے جا کر کھڑا کر دیا. آقا نے غلام کی طرف دیکھا, آقا نے غلام کی طرف دیکھا, یہ غمگین ہے, ایمان لایا, ابھی بھی سکون نہیں مل رہا, ابھی بھی سکون نہیں مل رہا. تو آپ نے کہا گھبرانا نہیں, اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنا دیا ہے, عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائی کیا کرتے تھے, میرے بھائی اس طرح وہ بریو الاکمہ والابرصا وہ احیی الموتا, میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, میرے بھائی زندہ کرتے تھے. ذرا آؤ میں بھی تمہیں بتاتا ہوں, اب میں بتاتا ہوں, تمہارا غم ذرا دور کرنا چاہتا ہوں. گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں. بازو میں کھڑے ہوئے ہیں, قبر وہاں پر ہے, رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی, ہاتھ اٹھانا تھا. میرے بھائیو کتنا پیارا منظر ہے. قاضی غیاث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر ہے, قبر کے اندر بچی ہے, مٹی ڈال دی گئی, سال گزر گئے, کئی سال گزر گئے, اب مٹی جو ہے شق ہونے لگی, قبر شق ہونے لگی, قبر پھٹنے لگی, قبر پھٹ گئی, قبر کھل گئی, اندر سے بچی اٹھ کر آ گئی, زندہ ہو گئی. آقا نے فرمایا, فوراً فرمایا منانا, بتا اے بچی منانا میں کون ہوں, بول. وہ کہنے لگی انت محمد رسول اللہ. میرے آقا کے زمانے کو اس نے نہیں دیکھا تھا, میرے آقا کے زمانے کو اس نے نہیں دیکھا تھا, آقا کے زمانے کو نہیں دیکھا, مگر جانتی ہے نبیوں کا سردار ہے, رب نے حبیب اللہ بنا دیا ہے, عظمت والا ہے, رفعت والا نبی ہے, حبیب اللہ ہے, جس کا چرچا قبر میں بھی ہے, جس کا چرچا عرش میں بھی ہے, جس کا چرچا لامکان میں بھی ہے, جس کا چرچا